غزہ میں امن کے لیے قائم بورڈ آف پیس کے 2 سربراہی اجلاس ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے دونوں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ پہلے اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو غزہ میں اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے؟ انڈونیشیا، مراکش سمیت متعدد مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے اسلامک ملک انڈونیشیا کو غزہ میں تعینات ہونے والی عالمی فورس کا ڈپٹی کمانڈر بھی بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا، اس لیے جب بھی بورڈ آف پیس کا اجلاس ہوتا ہے، قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا اس اجلاس میں پاکستان فوج بھیجنے کا اعلان کر دے گا۔ کچھ دوست پروپیگنڈا بھی شروع کر دیتے ہیں، امریکی دباؤ کی بات کی جاتی ہے۔ میری رائے میں اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم پر فوج بھیجنے کا کوئی دباؤ ہے۔ جب سارے مسلم ممالک فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں، تو دباؤ کیوں ہوگا؟ دباؤ تو تب ہوگا جب کوئی مسلم ملک اس پر تیار نہ ہو، جبکہ پاکستان ہی واحد آپشن ہو، اس لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ پاکستان کی فوج پر اسرائیل کو تو سخت اعتراض ہے، اور وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی فوج اس بین الاقوامی فورس کا حصہ بنے۔ باقی اسلامی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کا مفاد کیا ہے؟ ہمیں ان دونوں مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے پاکستان کے مفاد کی بات کریں۔ پاکستان کا مفاد اسلامی ممالک کے ساتھ چلنے میں ہے یا ان سے الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے میں ہے؟ ہمیں فلسطین کے معاملے میں اسلامی ممالک کے ساتھ چلنا چاہیے، مشترکہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے بھی 8 اسلامی ممالک فلسطین پر اکٹھے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں۔ مشترکہ موقف میں طاقت ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ غزہ میں فوج بھیجنے اور مسئلہ فلسطین میں پاکستان کو اسلامی ممالک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، کوئی تنہا پالیسی نہیں بنانی چاہیے۔ جب سب بڑے اسلامی ممالک بورڈ آف پیس میں شامل ہو رہے تھے تو پاکستان کو بلا جھجک بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے۔ ہم سینٹر سٹیج پر موجود ہیں۔ انکار کرنے کی صورت میں ہم الگ ہوتے اور ہماری آواز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ جب پاکستان کے دوست اسلامی ممالک کو غزہ میں فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ وہاں موجود ہوں گے تو مل کر ہی فیصلے ہوں گے۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی فلسطین اور غزہ کے مفاد کے چوکیدار رہیں اور باقی اسلامی ممالک غزہ اور فلسطین کے دشمن ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک کی افواج غزہ اور فلسطینیوں کے خلاف کام کریں گی، وہ وہاں اسرائیلی عزائم کی تکمیل کریں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ سب مل کر ایک میز پر موجود ہوں گے تو ایک دوسرے کی طاقت ہوں گے، مل کر دباؤ بھی ختم کریں گے، مل کر فلسطین کی بہتر خدمت ہو سکتی ہے۔ اکیلا پاکستان فلسطین کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ آج جب پاکستان کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تو ہم دنیا میں پاکستان کا مقام بلند نہیں کر رہے، بلکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم فیصلہ سازی میں کمزور ہیں۔ آج دوست اسلامی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل رہا۔ میں سمجھتا ہوں فلسطینی بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے کی اس گھڑی میں ہم کوئی درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نہ تو اسلامی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں اور نہ ہی فلسطینیوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج کئی شعبوں میں غزہ میں مدد کر سکتی ہے۔ میڈیکل کورٹ کے ڈاکٹر جا سکتے ہیں، انجینئرنگ کور وہاں کی تعمیر میں مدد کر سکتی ہے، کمیونیکیشن کے شعبے میں پاک فوج مدد کر سکتی ہے، لیکن جانا تو چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نہ جانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ غزہ میں تعینات کثیر الملکی فوج نے امن قائم کر دیا، غزہ کی تعمیر نو ہو گئی، پھر سوچے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا۔ ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے بہترین موقع کھو دیا، ہمیں اس فورس کا بھی حصہ ہونا چاہیے تھا۔ جب فلسطینی سب مسلم ممالک کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے تو پاکستان کا نام نہیں ہوگا، یہی کہا جائے گا کہ پاکستان فیصلہ نہیں کر سکا، ہم خدشات کا شکار رہے۔ اگر فرض کر لیں کہ کچھ غلط ہو جاتا تو ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے، ایسے میں سب اسلامی ملک جو بھی فیصلہ کریں گے ہم بھی وہی فیصلہ کریں گے۔ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ باقی سب اسلامی ممالک تو فلسطینیوں کے خلاف فیصلہ کر لیں گے، صرف ہم نہیں کریں گے؟ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ سب مسلمان ممالک فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ اتنے ہی مخلص ہیں جتنے ہم ہیں۔ باقی اسلامی ممالک کو شک سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو باقی ممالک نے فلسطین کے لیے ماضی میں پاکستان سے زیادہ عملی جدوجہد کی ہے۔ ہم ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کسی بھی مشکل میں مل کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سولو فلائٹ میں کوئی فائدہ نہیں، مل کر چلنے میں ہی فائدہ ہے۔ پاکستان محمود عباس کی فلسطینی حکومت کو مانتا ہے،
یہاں محمود عباس کی حکومت کا سفارت خانہ ہے. ہم نے کبھی حماس کا سفارت خانہ نہیں کھولا. ہمیں اپنی پالیسی جاری رکھنی ہے. ہم واضح کر رہے ہیں کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل کا حصہ نہیں ہوں گے. اس لیے وقت فیصلے کا ہے. اب مزید تاخیر درست نہیں.